اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج جو راولپنڈی کے جو کمشنر تھے سابقہ چٹھا صاحب، انہوں نے جو اقبال جرم کیا تو اس کا لوکل پریس میں اور لوکل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زبردست اس کو کوریج ملی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ٹی وی چینل کے اوپر کوئی جو صحافی ہیں انہوں نے ایک بڑی اکثریت نے یہ کہا کہ ان کا ضمیر اب کیوں جاگا ہے۔ تو میں اس کے اوپر بھی ایک بات کروں گا، اور دوسرا جو ہے یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج پروگرام کیے ہیں اور کتنا بڑا جو ہے وہ ایک دھماکے کی صورت جو ہے وہ اختیار کر گئی ان کی خبر، اس کو آخر میں ہم دیکھیں گے۔ تو جن لوگوں نے سرکاری یا کوئی ملازمت کی ہوئی ہے ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے وہ کوئی اس قسم کا کام کرے۔ میں ذاتی طور پہ ایک سرکاری ملازم تھا اور میں نے تو ریٹائرمنٹ لینے کے بعد اپنے ادارے کے بعد بات کی تھی، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کوئی نئی بات کہی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو بات کی ہے فارم 45 کی ہے، فارم 47 کی ہے، اسی طریقے سے 2-3 ڈپٹی کمشنر جو ہے، اور وہ ڈائریکٹ ان کی انوالومنٹ بھی نہیں تھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ آگے انہوں نے کروایا ہے جس کو ان کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، جو یہ اس کو جو ہے کسی بھی جب وہ کسی مجسٹریٹ کے سامنے یہ اگر ریکارڈ کرائیں گے تو اس کی ایک بڑی پراپر ایویڈنس بن جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ان سے میں سمجھتا ہوں ایک بھول ہوئی ہے، انہوں نے ٹھیک نام دیا قاضی فائز عیسیٰ نے، چونکہ یہ پہلے گراؤنڈ تیار کیا تھا، بالکل وہ اس میں ملوث ہیں۔ یہ جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہے انہوں نے بھی جو ہے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی، ان کی ارینجمنٹ میں برے طریقے سے فیل ہوئے، انہوں نے آگ لگائی 60 ارب روپے کو، اور یہ الیکشن جو ہے اس کو ایک ڈرامہ بنایا اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور وہ تقریباً جو ہے ایک جماعت کے پیچھے لگے رہے، ان کے امیدواروں کے پیچھے لگے رہے مل کے، یہ دونوں چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر، ٹھیک تھا ان کا۔ اس میں ان کے جو سبارڈینیٹ تھے، یہ انہوں نے بات جو بتانی تھی وہ یہ بتانی تھی کہ جب وہ ہار رہے تھے پنڈی ڈویژن کے لوگ، تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ROs کے آفس پہ قبضہ کیا تھا۔ ظاہر ہے پولیس تو نہیں کر سکتی ہے، پولیس تو کمشنر کے انڈر DC کے انڈر ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے یرغمال بنایا۔ ایک دوسری جو بات ابھی تک وہ نہیں کہہ سکے وہ یہ تھا کہ جب 45 فارم ایشو کر کے جو ہے پریزائڈنگ آفیسر آئے آفیسز میں، ان سے کوئی رزلٹ لے نہیں رہا تھا۔ یہ جو باتیں ان سے نہیں ہو سکتی ہیں۔ باقی انہوں نے جو بات کی ہے کوئی نئی بات نہیں کی ہے، سمپل سی بات کی ہے کہ نئے الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، 45 کے فارم لیں، ان کی رینڈم اگر نہیں ہے تو رینڈم اس کی جو ہے وہ کروا دیں، آپ فرینزک آڈٹ کروا دیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگ سیکھ پائے ہیں اور بڑا احتجاج کر رہے ہیں کہ اس کو پہلے کیوں نہیں ہوا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں 3-4 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ جو کمشنر لگتا ہے وہ DC بھی لگتا ہے، وہ بہت زبردست آدمی ہوتا ہے، اس کا پروفائل دیکھا جاتا ہے۔ ان کے جو ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، شریف فیملی کے ساتھ بھی اور دوسرے جو ہے PTI والوں کے ساتھ بھی۔ البتہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں ان کو جو ہے ان کے کریڈٹ میں پنڈی کی ڈیولپمنٹ کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ یہ DG خان میں رہے، جہاں رہے ہیں ان کے کریڈٹ میں، اور شاید جو ہے ایک بات جو ان کے اوپر الزام ہے کہ ان کی جو ہے ان کی پراپرٹی ہے، ان کی فائلیں ہیں پراپرٹی، وہ تو ہر کسی کی 20ویں اسکیل کا بندہ جو ہے وہ تقریباً جو ہوتا ہے 20 ایڈیشنل سیکرٹری لیول کا آدمی ہوتا ہے۔ جیسے ایڈیشنل سیکرٹری ہوا، کوئی اس طرح کا آپ دیکھ لیں، کوئی کمشنر انکم ٹیکس ہوا، یا میجر جنرل یا ایئر وائس مارشل، اس طرح کے لوگ، تو ان سب کی دیکھ لیں کہ کس کی کتنی ہے۔ وہ ایک 20ویں اسکیل کے بندے جو آفیشلز ہیں ان کی دیکھ لیں کہ کتنی ہے۔ بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک ایڈ دیکھ رہا تھا پرائم ٹائم میں DHA شاور کا، تو یہ تو انسٹیٹیوشنلائز ہوئی ہے، جو ہے کرپشن تو انسٹیٹیوشنلائز ہوئی ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک کرپٹ آدمی نہیں، یہ سارے لوگ میکسیمم لوگ جو ہے کرپٹ ہیں، ان میں سے کسی ایک بندے کا اگر ضمیر جاگ گیا ہے، اس کی فائلیں ایک ہی دن میں آج کے دن میں آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے اس کے اوپر سینکڑوں جو ہے وہ انہوں نے کاؤنٹر جو ہے ایلیگیشن لگا دیا۔ اگر یہ اتنا کرپٹ آدمی تھا، یہاں لگایا کیوں تھا؟ وہاں اس کو کیوں لایا گیا جہاں پہ ہمارے ایٹمی ایسٹس تھے، جہاں کوٹا تھا، جہاں GHQ تھا، جہاں پہ جو ہے نیلور فیکٹری تھی،
اس کے علاوہ بہت ہی امپورٹنٹ جو علاقہ ہے یہ ہمارا، اس کو مارشل ریسز کا علاقہ کہتے ہیں، یہ جو کوٹھوار ریجن ہے اس کا کیوں لگایا گیا تھا؟ اور صرف جو ہے اس کی تمام تر خامیاں جو ہیں وہ ان لوگوں کو اس وقت نظر آئیں جب اس نے وہ بات کی، اور بات اس نے جو کی ہے وہ زبان زد عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ 45 فارم کے جو ہے وہ رزلٹ جو ہے تبدیل کیے گئے ہیں، اور یہی جو ٹھپے لگائے گئے ہیں اس کے بارے میں بے شمار صحافیوں نے یہ بتایا ہے، اور ایک نے 20 صحافیوں نے بتایا، بلکہ ایک نوید ستھی ہیں، انہوں نے کوئی 9:30 بجے 10 بجے بتایا تھا کہ پنڈی اسلام آباد کے سارے جو ہار رہے ہیں امیدوار تو وہ کسی خاص جگہ پہ کسی خاص دفتروں میں چلے گئے ہیں، وہ کوئی اپنی جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی جو اپنی فریاد سنانے کے لیے کہ ہمارا کچھ کریں، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا دوسرا جو ہے اس کے اوپر جو ہے جو بڑے صحافی، اچھا ایک پیرالل میڈیا یہاں پہ قائم ہو گیا ہے کچھ سال 2 سال سے 3 سالوں سے، جو سوشل میڈیا کو پی ٹی آئی لے کے آئی۔ اب ایک جو ہے یوٹیوب چینلز اور ویلاگز میں ان میں جو بڑے بڑے لوگوں نے ابھی تک جن کو لاکھوں کے حساب سے لوگ اس خبر کو دیکھ چکے ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، میں ذرا ان کے چاندے کے نام لوں، اس میں ہارون رشید صاحب ہیں، صابر شاکر صاحب ہیں، عمران ریاض صاحب ہیں، ڈاکٹر شہباز گل ہیں، حامد میر ہیں، اور اسی طریقے سے بے شمار صحافیوں نے اس کو انڈورس بھی کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے جو عام لوگ کہہ رہے ہیں، جو امیدوار کہہ رہے ہیں، اور امیدوار جو کہہ رہے ہیں وہ مسلم لیگ کے علاوہ ساری جماعتوں کے امیدوار یہ کہہ رہے ہیں کہ 45 فارم جو ہیں ان سے رزلٹ ٹوٹل کر کے اناؤنس کر دیں، کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ایک جو عامر میر صاحب ہیں انہوں نے کہا اس کا دماغ خراب ہے، کسی نے کہا جناب یہ کرپٹ ہے، کسی نے کہا اس کی فائلیں ہیں، کسی نے کہا یہ مونو رسلائی کا دوست ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے اسی وقت کہہ دی، لیکن اس کو یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن وہ جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کی تو تحقیقات کرائیں۔ ایک کمشنر لیول کا آدمی جو بہت ہی امپورٹنٹ ڈویژن کا ایک کمشنر تھا، اس نے ایکنالج کیا ہے کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، تو آپ کے الیکشن کی جو ہے کیا کریڈیبلٹی رہے گی؟ جہاں تک ہمارے چیف جسٹس صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے اگر کچھ وہ کوئی بنایا تو ان کو بینچ میں بیٹھنا نہیں چاہیے، وہ تو اتنی چالاکی کے ساتھ وہ گھیرتے ہیں بندے کو، جیسے گھیرتے ہیں وہ سامنے پتہ چل رہا ہوتا ہے، جیسے اڈے کے اوپر کوئی کنٹریکٹر گھیرتا ہے نا سواری کو، پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، تو وہ اس طریقے کا ان کا ایک طریقہ سامنے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اوپر خود الزام ہے، انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے، باقی فل بینچ ہو وہ اس کی انکوائری کرے، فارم 45 کی کرے، تو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائیں گی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے یہ جو اس طرح کے اور بھی اگر 2-4 لوگ، جیسے ایک ڈی سی فیصل آباد ہے، ڈی جی خان وغیرہ جو ہے وہ آلریڈی جو ہے پہلے ہی ان کے اوپر انکار کر چکے ہیں، اپنے کمشنروں کو اور اپنے چیف سیکرٹریز کو اور محسن نقوی کو۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اس کا نہیں ہے، اس میں اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، اور جتنے بھی آرڈرز پاس ہوئے ہیں کمشنروں نے کیے اور ڈی سیز نے جو ہے مل کے سب نے کیا ہے، اور اس کی جو ہے یہ ایک ہائی لائٹس تھی، یہ جو بم شیل کی صورت میں گرا ہے، اور اس کا جواب دیں، اور جواب بھی دیں، اور ساتھ میں ساتھ جو ہے ان لوگوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے جنہوں نے یہ ارینجمنٹ کیے تھے۔ اللہ حافظ۔